کیا آپ ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ نبینا تھے لیکن سچے عاشق رسول تھے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبینا ہونے کے باوجود گستاخ رسول کو کیسے قتل کر ڈالا؟ اور اس وقت ان صحابی کے جذبات کیا تھے؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور کو پتا چلا تو حضور نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد نبی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نبینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدے میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، میں جنگی بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نبینا معذور ہوں۔ اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کا محل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ 1 میل باہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے ایک نبینا ہے، کوئی سوالی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عتیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتا چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتا چلا وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانہ میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نبینا تھے، اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے۔ اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی عتیق نے اندازہ لگایا سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا، جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے، اس لیے خون بہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق بالا خانے سے باہر آیا اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی کا دشمن زندہ نہ ہو، اگر یہ زندہ بچ گیا تو پھر مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا، اوے لوگو، ہمارا سردار ابی رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عتیق نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف چلا، آہستہ آہستہ مدینہ میں پہنچ گیا۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور وضو وغیرہ کر کے اسی جگہ بیٹھ گئے جس جگہ گزشتہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبرائیل امین پیغمبر پر وحی لے کر آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جو نبینا صحابی عبداللہ بن ابی عتیق بیٹھے ہیں
اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، عبداللہ بن ابی عتیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عتیق کو بلایا۔ جب عبداللہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری دعا قبول ہوئی ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹانگ قریب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عبداللہ بن ابی عتیق کی ٹانگ پر لگا دیا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ بے شک جو انسان نیکی کا کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔